یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 تا 89 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہی کے لیے ہے امن اور وہی ہدایت پر ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی۔ ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اور دیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور ہم نے ان سب کو ہدایت دی۔ اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی ہم نے ان سب سے پہلے، اور ان کی اولاد میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی، یہ سب نیک اور صالحین میں سے تھے۔
اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور یسع علیہ الصلوۃ والسلام اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سب کو ہم نے بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی سارے جہاں والوں پر، اور ہدایت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور بھائیوں میں سے، اور ان کو ہم نے پسند کر لیا اور صراط مستقیم کی ہدایت انہیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر جسے چاہتا ہے چلاتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب دی اور شریعت اور نبوت عطا فرمائی، پھر اگر یہ لوگ باتوں کو نہ مانیں یعنی مکہ والے، تو ہم ان باتوں کے لیے مقرر کر دیں گے ایسے لوگوں کو جو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ مذکورہ آیات سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے والد اور اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ اور مناظرہ، جو کہ شرک کے خاتمے کے لیے تھا، شرک سے بیزاری اور شرک سے باز رکھنے کے لیے تھا، اس میں جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ شرک بہت بری بات ہے اور بہت برا عمل ہے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو برا کہیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے اور یہ ہمارے بت آپ کو تباہ کر دیں گے۔ تو جواب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بت تمہارے خود تراشیدہ ہیں، تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور ان میں نفع اور نقصان کی قدرت اور اختیار نہیں ہے، اور پھر میں انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں تو مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا، یعنی یہ جرم کی بات ہے۔ تو جب میں جرم نہیں کر رہا اور انہیں بھی کوئی اختیار نہیں نفع اور نقصان کا، تو یہ مجھے کس طرح نقصان پہنچائیں گے؟ اب تم خود اس بات کا فیصلہ کر لو کہ جو شرک کر رہا ہے وہی اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، اور جو شرک سے باز رہے گا وہ اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے گا۔ مذکورہ آیات میں اہل ایمان کے لیے فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں کسی ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، اور اس ظلم سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب یہ آیت نازل ہوئی، اور فرمایا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو گناہ کے ذریعے اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ تو پھر یہ اس آیت کے مطابق ہماری نجات کی کیا سبیل ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت میں مراد ظلم سے شرک ہے، یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ایمان کے خلاف ہے، اور جو اس شرک سے اپنے آپ کو بچا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ آخرت میں عذاب سے بھی بچ جائے گا، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ظلم سے مراد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شرک ہے، اور یلبسو کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کر دینا، یعنی ایمان کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ اور چیزوں کو ملا دینا، جس میں یہ فرمایا گیا کہ ایمان میں کسی قسم کا شرک ملا دے جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کو مانتے ہوئے بھی کسی اور کو بھی ان صفات میں شریک ٹھہرا دے، تو وہ ایمان ہی سے خارج ہو جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص، یہی چیز شرک ہو کہ کوئی شخص بتوں کی پوجا کرتا ہو اور وہ بتوں کو پکارتا ہو، بلکہ فرمائے یہ بھی شرک ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اور شعائر اسلام کو ادا کرتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک سمجھتا ہے اور اپنی حاجت روائی کے لیے ان کی طرف رجوع کرتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہے
کہ غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا بھی جاتا ہے اور غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جاتا ہے، تو یہ بھی شرک ہی ہے اور یہ کرنے والا مشرکین کے زمرے میں شامل ہوگا۔ دوسری آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں معرفت اور دلیل عطا فرمائی تھی، اور اسی معرفت اور دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے والد اور قوم کے سامنے شرک سے بیزاری کی جو طریقہ اختیار فرمایا تھا اور جو حکمت اختیار فرمائی تھی، اس کے ذریعے سے وہ انہیں شرک پر واضح دلائل اور حقائق ان کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذاتی کمال نہ تھا، بلکہ یہ دلیل اور یہ معرفت ہم نے انہیں سکھائی تھی۔ تو فرمایا گیا کہ کوئی شخص بھی اپنی ذاتی عقل اور فہم اور حکمت کو اور بلیغانہ تقریر کو اپنی کامیابی کا ذریعہ نہ جانے، بلکہ یہ جان لے کہ جب تک اللہ کی مدد اور نصرت اور اعانت نہ ہو، کوئی شخص بھی اپنے کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا نرفع درجات من نشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جس کے درجات کو چاہتا ہے بلند فرما دیتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے بلند فرما دیا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے جد امجد ہیں اور قیامت تک کے لیے آپ کی عظمت تسلیم شدہ ہے۔ اس کے بعد کی آیاتوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا نام کے ساتھ ذکر فرمایا گیا، اور یہ 17 انبیاء علیہ السلام کے نام گنوائے گئے، جن میں سے بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اور بعض جو ہے وہ ان کی اولاد اور بعض ان کے بھائی اور بھتیجے ہیں۔ تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے اور دین کی تبلیغ اور دعوت حق کے لیے انہیں منتخب فرما لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو قربانی اللہ کی راہ میں ایسی دی کہ اپنے گھر بار کو، اپنے والد کو، اپنی قوم کو، وطن کو، سب کچھ چھوڑا، اور یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اللہ کا گھر اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر تعمیر کیا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے انہیں شرف عظیم عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک جتنے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک شاخ حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل سے آئے، اور دوسری شاخ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے۔ اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، کہ اہل مکہ جنہیں آپ اللہ کا پیغام سب سے پہلے پہنچا رہے ہیں، اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں تو آپ اس میں دل میں رنجیدہ نہ ہوئیے، آپ غم نہ کیجئے، یہ انکار پر ہی تلے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت تیار کر رکھی ہے، جو آپ کی دعوت کا انکار نہیں کرے گی، کفر اور انکار کے پاس بھی نہیں آئیں گے۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حضرات صحابہ اکرام، مہاجرین اور انصار بھی داخل ہیں، اور قیامت تک آنے والے مسلمان بھی اس آیت میں شامل ہیں، اور ان کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام حق کا انکار نہیں کرتے۔ قیامت تک جو بھی اس پیغام کو قبول کر رہا ہے وہ اس آیت کے زمرے میں شامل ہے، اور اس آیت کی طرف جو اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی ہے، یہ آیت ان کے لیے باعث فخر ہے۔ آخر میں سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انعامات الہیہ دیے، اور ان انعامات الہیہ اور شرف اور مقام اور رتبہ اور عظمت کو مشرکین بھی مانتے تھے،
تو انہیں یاد دلا کر مشرکین کو کیا ارشاد فرمایا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت کے انعامات بیان فرما کر ایک طرف تو یہ قانون قدرت بتا دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرے گا اور اللہ کی راہ میں مشقت کو اور پریشانیوں اور مصائب کو صبر کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اٹھائے گا اور برداشت کرے گا، اللہ رب العزت اسے دنیا میں اس سے بہتر چیز عطا فرما دیں گے اور آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کو یہ حالات ابراہیم علیہ السلام کے بیان کر کے یہ فرمایا کہ تم خود بھی ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہو اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، جد امجد مانتے ہیں، لیکن تمہارا عمل اس کے برخلاف ہے اور تم خود شرک کے اندر مبتلا ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تو شرک سے دور کرنے کی، شرک سے بیزاری کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا تو کفر اور گمراہی ہے۔ اب تم خود بتاؤ کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا ماننے کے باوجود شرک کے اندر مبتلا ہو تو تم خود بھی اس لحاظ سے مجرم ہو گئے ہو۔ تو مشرکین کو ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ جب اپنی نسبت تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہو تو پھر اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ان کا جو پیغام تھا اس پر اگر عمل کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی وہی ہے کہ توحید کے علم بردار بن جاؤ اور شرک کو چھوڑ دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔